دیکھو جی، مجھے قرآن حکیم پڑھاتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، یعنی 25-30 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ میں قرآن حکیم پڑھا رہا ہوں، اور بہت سارے بچوں کو میں نے قرآن حکیم حفظ کرایا ہے۔ ناظرے والے بہت زیادہ ہیں، اور جن بچوں نے میرے پاس منزل پختہ کی ہے ان کی بھی بڑی کثیر تعداد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں نے قرآن حکیم جو بچہ حفظ کر رہا ہے اور اسے قرآن حکیم یاد کرنا ہے، تو یاد کرنے کے لیے اس کو جن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں، پہلی بات اس حصے کو ناظرہ اس کا اتنا پختہ یاد کریں کہ آپ کی اس میں کوئی اٹکن بھی نہ آئے۔ جس بچے کا ناظرہ پختہ ہے، اس نے پہلے ناظرہ صحیح یاد کر لیا ہے، تو اس کو قرآن حکیم فوراً یاد ہو جائے گا، اور جس کا ناظرہ یاد نہیں ہوا، کچا ناظرہ تھا، غلطیاں تھیں، وہ اس کا سبق پکا نہیں ہوگا، کچا ہی رہے گا۔ دوسری چیز، آپ نے سبق کو یاد کرنے کے لیے جو ٹائم متعین کیا ہے، یعنی آپ مغرب کے بعد بیٹھے ہیں کہ میں نے عشاء تک یاد کرنا ہے، آدھا گھنٹہ یاد کرنا ہے، پونا گھنٹہ یاد کرنا ہے، اس وقت آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان اپنے سبق میں ہو، کوئی اور دنیا کا دوسرا کام اس وقت آپ نہ کریں۔ کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، کسی نے پانی کی چھٹی مانگی ہے، پیاس لگی ہے کسی کو، آپ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے اگر آپ نے سبق یاد کرنا ہے۔ جب آپ دوسرا یہ کام کر لیں گے کہ آپ اپنے اس ٹائم میں مکمل دھیان پیدا کر لیں گے، پھر آپ کو سبق پختہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسری چیز، آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک آیت، آپ ایک ٹکڑا آیت کا لیں اور اس کو 10 دفعہ دہرائیں۔ 10 دفعہ دہرانے کے بعد اگلے آیت کا ٹکڑا 10 دفعہ پھر دہرائیں، پھر اس سے اگلی آیت کا ٹکڑا 10 دفعہ دہرائیں۔ جب یہ 3 ٹکڑے ہو گئے اور ایک آیت پوری ہوگی، اگر بڑی تھی، چھوٹی تھی تو ایک آیت ہو جائے گی۔ اب آپ ان تینوں کو ملا کر 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھیں۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اب آپ اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، آنکھیں بند کر کے، کہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں تک ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا ایک حصہ یاد کریں، پھر پیچھے سے لے کر وہاں تک پورا پڑھیں۔ اس طرح سے ایک رکوع جب آپ کا پورا ہو جائے تو اس رکوع کو آپ نے دوبارہ سے بارہ، چوتھی مرتبہ، یعنی 5 مرتبہ تک آپ اس سبق کو اس طرح سے، جس کو آپ نے 1-1، 2-2، 3-3 ٹکڑے کر کے یاد کیا تھا، یہ یاد کریں۔ اس طرح سے آپ کا سبق جو ہے نا فوکس آنا شروع ہو جائے گا اور وہ پختہ بھی ہوگا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے بستر پر بیٹھے ہوئے آپ سوچیں کہ رات کو میں نے سبق کہاں سے میرا شروع ہونا تھا، اور اس آیت کو ایک دفعہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، نہیں آئے گی دوسری پھر کوشش کریں، اس سے پچھلی آیت پڑھیں، اور وہاں سے سبق آپ اٹھ کر صبح، آپ نے ابھی وضو نہیں کیا نماز کے لیے، آپ نے وہ سبق پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جس بچے کی یہ عادت بن جائے گی، اسے صبح سبق سنانے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، اس کی سبق کچا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے لازمی طور پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے قرآن حکیم کو پختہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح جو ہے نا، جو آپ پراٹھا بناتے ہیں کھانے کے لیے، پراٹھا کھایا کرو پکا، اور خالی پیٹ، بھوکے پیٹ قرآن نہیں، پراٹھا کھانا چاہیے، اور اس پر سورہ علم نشرح، یہ پوری آپ کچی پنسل جو آپ کی ہوتی ہے نا پنسل، اس کے ساتھ علم، چاہے نظر نہ بھی آ رہی ہو، لکھ لیں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اپنی ماما کو بولیں، بابا کو بولیں، آپی کو، کسی کو بولیں، یا خود لکھ لیں، لکھ کر وہ والا پورا پراٹھا کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پختہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔